الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت کے ان گنت احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے کے لیے رزق فراہم کیا، کھانا اور پینا مہیا کیا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر انسان کو بھوک نہ لگے، اور ایسے بہت سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بھوک نہیں لگتی، اور بطور خاص آج کل بچوں کو تو کچھ زیادہ ہی نہیں لگتی، اور اس کی ریزن اور وجہ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ وہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈائجسٹو سسٹم اور ان کے ٹانسل جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بھوک کا لگنا یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح پھر کھانے کا مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت، اور پھر اس سے آگے اگلی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کھانے کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی ایسے اس دنیا کے اندر انسان بستے ہیں کہ جن کو یا تو بھوک نہیں لگتی، اور اگر بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت میسر نہیں، اور اگر کھانا بھی ملتا ہے بھوک بھی لگتی ہے تو وہ اس کھانے کو ان کا معدہ جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے تمام احسانات ہیں اور اس کی نعمتیں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس نعمت کے حوالے سے بہت غفلت کا شکار ہیں۔ ہم میں سے اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ جو اللہ پاک کی ان نعمتوں کو استعمال تو دن رات کر رہی ہے، بے تحاشا اس نعمت کا استعمال کر رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ان گنت نعمتوں کو کھا رہی ہے، لیکن نعمتیں عطا کرنے والے، رزق عطا کرنے والے رب کا شکریہ ادا کرنے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف انسانوں کی اکثریت کا دھیان اور توجہ ہے۔ اور اگر کچھ لوگ تھوڑا بہت زبان سے سرسری سا کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ یا اس قسم کے الفاظ بول بھی دیتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ اس کھانے کے جو اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب اور ایٹیکیٹس بتائے ہیں، ان آداب کا لحاظ بالکل نہیں رکھتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا صحیح حق تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو، کھانے پینے کی اشیاء کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرے اور کھائے اور پیے۔ اور اگر جانوروں کی طرح ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کھانے کے متعلق کیا انسٹرکشن دی ہیں، کیا ہدایات دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت جو ہے کھانا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو، کھانے کے آداب اور ایٹیکیٹس کو سیکھیں جس طرح اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور ہر گوشے کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور حج کرنے کی حد تک ہی آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہیں، بلکہ آپ زندگی کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور ہر کام کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
کھانا کھانے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے اور آپ کا کیا ماڈل ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے آداب کا خود بھی لحاظ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، سب کو اس کی تلقین کرتے تھے اور اس کے آداب اور ایٹیکیٹ سکھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ، ویسے تو بہت سی احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کو کھانے کے آداب سکھاتے ہیں۔ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کھانے کے اندر مختلف جگہوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹریننگ دی، فوری موقع پہ آپ نے نہایت آسان طریقے سے پیار، محبت اور شفقت سے سمجھایا کہ اے بچے، اس طرح نہیں کرتے، اور اس طرح جو ہے وہ کھانے کے اندر ہاتھ نہیں گھماتے، اور دیگر ایٹیکیٹس۔ تفصیل ان کی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کی اس مجلس کے اندر ہم کھانے کے آداب جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ ہم یہ آداب اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر ہم آج کے درس کے اندر اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتے، اور بلکہ روزانہ کے درس میں ہی بچوں کو ساتھ بٹھاتے۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ بچوں کو جو بچپن کے اندر سکھائی جاتی ہیں وہ ساری زندگی کام آتی ہیں اور یاد رہتی ہیں۔ سب سے پہلا کھانے کے حوالے سے جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر نہ کھایا جائے۔ جس طرح کہ اکثر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کھانا کھاتے وقت اور کھانا اور رزق اکٹھا کرتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو چیزیں حلال اور طیب اور پاکیزہ ہیں وہ چیزیں کھاؤ۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے، جو رزق کا، روٹی کا جو ذریعہ ہے، جہاں سے یہ آ رہا ہے اور جہاں سے ہم کما رہے ہیں، یہ حلال ہونا چاہیے۔ اور اگر رزق خدا نخواستہ حرام ہوا تو پھر تو انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا ادب کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے اگر ضرورت محسوس کرے کہ میرے ہاتھوں کو کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو آدمی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں کو کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوتی تو پھر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ دیکھے کہ اس کو اس وقت کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ہر کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا چاہتا ہے تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، دھو سکتا ہے۔ اس کے بعد کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور یہ کھانا بیٹھ کر کھانا یہ افضل ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ہاں، بعض احادیث کے اندر کھڑے ہو کر کھانا اور پینا جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں، اور بعض انتہائی مجبوری کے حالات کے اندر اس کی گنجائش احادیث کے اندر موجود ہے۔ بعض موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی کھایا پیا ہے، اور صحابہ بھی چھوٹی موٹی چیزیں کھڑے ہو کر کھا پی لیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو بات مشہور ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو اسپیشل آب زمزم کی وجہ سے کھڑے ہو کے نہیں پیا تھا۔ وہ اتفاق سے آب زمزم کا کنواں تھا اور وہاں حالات اس طرح کے تھے، بیٹھنے کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، تو آپ نے کھڑے ہو کے پی لیا۔ تو آب زمزم بھی حتی الوسع کوشش کریں کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن کبھی اگر مجبوری ہو یا کوئی ضرورت ہو، بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ ملے، تو پھر آدمی کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن روٹین میں اہتمام کرنا چاہیے بیٹھ کر کھانا کھانے اور کھلانے کا۔ شادیوں کے اندر ہمارے ہاں جو حالات ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اکثریت جو ہے شادیوں کی، وہاں لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ اور شادیوں پہ تو یقین کریں کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جانور جو ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جس طرح ان کے لیے وہ کھرلیاں ہوتی ہیں نا، اور ان کے اندر چارہ ڈال کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کوئی ادھر سے منہ مار رہے ہیں اور نفسا نفسی جانوروں کی طرح،
اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، بیٹھ کر کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شادیوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا اہتمام کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا ضائع بہت ہوتا ہے۔ ہر شخص کو یہ لالچ ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے کہ اگر میں کھانا تھوڑا لے کے گیا اس ٹیبل سے اور میں واپس دوبارہ آیا تو ہو سکتا ہے یہ چیز مجھے ملے ہی نہ۔ اور جو لوگ بیٹھ کر اہتمام کرتے ہیں ٹیبلوں کے اوپر، تو وہاں پر جو ٹیبل کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے، ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ یہ ڈونگا میری نظر کے سامنے ہے، یہ چاول، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے جب یہ ختم ہونے لگا کہ میں اور لے لوں گا۔ بہرحال کھانا جو ہے وہ بیٹھ کر حد الوسع کوشش کریں، اور پانی بھی اسی طرح۔ آپ کھانا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ دیکھیں آج دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کو فیشن سمجھ کے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ اور ہمارے ہاں جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں ہیں وہ بھی شاید ایک سازش کے تحت شیطانی رول پلے کرتے ہوئے جو اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں ان کے اندر بھی لیفٹ ہینڈ سے کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو، اسے کہا جائے کہ بھائی تم شیطان ہو تو کیا خیال ہے، غصہ کرے گا نا؟ کہنے سے تو غصہ کر رہا ہے، لیکن شیطان والا کام کیے جا رہا ہے، اس پہ کوئی غصہ نہیں آتا، اس پہ کوئی غیرت نہیں جاگتی۔ تو کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور کھانا جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے۔ اور جس کھانے میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، شیطان اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی چلو نکلو یہاں سے، بوری بسترا گول کرو، یہاں پہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پھر بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی آج تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے وقت بھی، اس کی بسم اللہ کی برکت سے شیطان اپنے ساتھیوں کو، اپنے کرندوں کو لے کے بھاگ نکلتا ہے وہاں سے۔ اور اگر اس کے برعکس گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آج تمہیں یہاں رہائش بھی مل گئی اور تمہیں کھانا بھی مل گیا، دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی، بستر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ اور شیطان پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی گھر کے اندر رات گزارتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور رات بھی گزارتا ہے۔ تو اس قدر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے تھے، ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آیا تیزی سے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے کھانے کے برتن کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ جلدی سے آگے پکڑ لیا۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہوگا۔ پھر ایک بچی آئی، فوراً اس نے بھی آ کے تیزی سے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اس برتن کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس دیہاتی آدمی اور اس بچی دونوں کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اصل میں ان دونوں کے ہاتھ کے پیچھے شیطان تھا جو ان کو دھکیل رہا تھا کھانے کی طرف، کہ تم بغیر بسم اللہ پڑھے اللہ کا نام لیے جلدی جلدی شروع کرا دو کھانا، تاکہ اس میں بے برکتی ہو جائے۔ تو بے برکتی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ یہ اپنے دسترخوان کے اوپر بچوں کو یاد کروایا کریں، اور اہتمام کریں کہ وہ شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ اگر کوئی نہ پڑھے تو آپ اس کو یاد کروا سکیں۔ اسی طرح کھانے کے آخر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ بلند آواز سے دعائیں پڑھا کریں۔ تو یہ بھی کھانے کا ایک ادب ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اور پھر کھانے کا یہ بھی ایک ادب ہے کہ کھانا ہمیشہ اپنے آگے سے کھایا جائے، یہ نہیں کہ دوسروں کے آگے ہاتھ مارے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے، اپنے آگے سے کھانا کھائیں، اور دوسروں کے آگے سے، اگر یعنی جب اجتماعی طور پہ کھانا کھا رہے ہیں آپ ایک ہی برتن کے اندر، تو یہ نہیں کہ دوسروں کے آگے سے آپ بوٹیاں تلاش کر کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں،
اور اکثر انسان کی یہ طبیعت اور نیچر اکثر لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آگے والی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سے کھینچ کھینچ کے کھاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے درمیان میں اللہ پاک برکت نازل فرما رہے ہوتے ہیں، لہٰذا تم درمیان سے مت کھاؤ، کناروں سے کھاؤ۔ اور برتن کے درمیان میں برکت نازل ہو کے وہ کناروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا تم اپنے آگے سے کھاؤ اور درمیان سے مت کھاؤ، اور آہستہ آہستہ کناروں سے کھاتے کھاتے اندر کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ شروع ہی درمیان سے کر دے کھانا کھانا، جس طرح کے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی کھانا کھانے کا ایک ایٹیکیٹ ہے، یہ بھی ایک ادب اور آداب میں چیز آتی ہے کہ کھانا اپنے آگے سے کھایا جائے۔ کھانے کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ کھانا 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا جائے، 3 انگلیوں سے کم 2 کے ساتھ کھایا جائے تو یہ علماء نے تکبر کی علامت کہا ہے، اور اگر زیادہ انگلیوں کے ساتھ کھایا جائے تو یہ ایک لالچ اور ہرس کی ایک علامت ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ رستہ عاجزی والا بتایا کہ آدمی 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھائے، حد الوسع، اور اگر چمچ وغیرہ ہے تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کا بھی دھیان رکھے، یعنی اگر اپنے آگے سے کھانے کا حکم ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے آگے بوٹیاں زیادہ آ گئی ہیں تو اب میں اپنے دائیں بائیں والے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہی نہ رکھوں کہ بھائی ان کی طرف بھی میں کوئی چیز کر دوں تاکہ وہ بھی یہ کھانا کھا سکیں۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی یہ علامت ہے اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی جان پہ، اپنی نفس پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا دوسروں کو ہم نے کھانا کھاتے وقت بھی ترجیح دینی ہے، پریفر کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو پہلو کا ساتھی ہے دائیں بائیں والا، ان کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے انسان کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر مختلف ڈشز پڑی ہوئی ہیں اور ڈونگے پڑے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی چیز ہے، کسی میں کوئی ہے، کوئی ڈونگا کسی کے آگے پڑا ہوتا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوتا ہے، تو اس میں سے آدمی ڈونگا لے کے اپنے پلیٹ کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اپنے آگے سے کھانے کی جب ایک ہی برتن میں سے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہوں۔ اسی طرح سے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ برتن صاف نہیں کرتے، اور برتن صاف کرنے کی بجائے درمیان میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن یقین کریں کہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے تو اس کو کھانے کا باقاعدہ ایک لازمی حصہ سمجھا ہوا کہ تقریباً ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کھانا آدھا کھانا ہے اور آدھا چھوڑنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس لاجک کی کہ اس کے اندر ان کو کیا تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو چلو کبھی تو ہو گیا نا کہ انسان سے کھانا زیادہ غلطی سے پڑ گیا تو بندہ مجبور ہو کے چھوڑ دے، لیکن ایک روٹین بنا لینا۔ تو بھائی آپ کھانا ڈالیں ہی اتنا جتنا آپ کھا سکتے ہیں، آپ زیادہ کھانا کیوں ڈالتے ہیں اپنی پلیٹ کے اندر جو آپ سے ختم نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ ترغیب کے لیے میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ تھوڑا سا کھانا لیتا ہوں، چاہے 5 دفعہ بھی مجھے ڈونگے سے ڈالنا پڑے میں ڈال لیتا ہوں۔ بھائی 5 دفعہ ڈال لینا یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ بھر لیں، ٹی سی لگا لیں اور اس کے بعد آپ سے وہ کھایا نہ جائے۔ تھوڑا سا ڈالیں، اور بلکہ میں نے تو یہ اصول بھی بنایا ہوا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں کہیں سے بھی تو سب سے پہلے 1 چمچ یا 2 چمچ ڈال لیں۔ آپ اس کو کھا کے دیکھیں تو صحیح آپ کو وہ کتنا پسند آتا ہے اور آپ کو کتنی کیپیسٹی محسوس ہوتی ہے اس کو کھانے کی۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کی طبیعت مانتی ہے اور آپ اس کو بعد میں برتن کو صاف کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو صاف کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ جو کھانے کا کون سا ذرہ ہے یا کھانے کا کون سا لقمہ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے جو چھوڑ دیا ہے برکت ساری اسی کے اندر ہو یا اس کے اندر زیادہ برکت ہو۔ اس لیے اس چیز کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا ہے ہم نے کہ کھانا جو ہے اس کا برتن صاف کرنا۔ اچھا، صاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کھانا کسی برتن میں زیادہ پڑا ہے اور آپ سے کافی سارا بچ گیا ہے تو اب آپ، اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی سنت پوری کریں، تو سنت پوری
کرنے کا یہ مقام نہیں ہے، یہ اس حدیث کو لوگوں نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلیٹ کھانا تقریباً ختم ہو گیا ہے، برتن میں تھوڑا بہت لگا رہ گیا، تو اب وہ سنت جو ہے وہ لاگو ہوگی کہ اس کو صاف کریں۔ لیکن اگر ابھی پلیٹ کے اندر کافی سارا اگر سالن پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، تو برتن کو صاف کرنا ہے۔ اور اسی طرح کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عاجزی سکھائی ہے کہ اس لقمے کو بھی پکڑ کے صاف کر کے مٹی والا حصہ جو ہے اس کو اتار کے صاف کر لیں اور باقی کھانا جو ہے اس کو کھا لیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر ہی برکت ہو۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پونے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ نہیں، پہلے انگلیوں کو چاٹیں، اچھی طرح چاٹ لیں، اور چاٹنے کے بعد آپ کسی پونے سے یا ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی چیز سے صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک ہی پلیٹ کے اندر سے کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی چیز کھا رہے ہیں جو کاؤنٹیبل ہے، جس طرح کھجوریں ہیں یا آلو بخارا پڑا ہوا ہے، اب 5-4 لوگ کٹھے بیٹھے ہیں، وہ ایک ایک اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں کٹھی کھانے سے، 2-3 چیزیں کٹھی اٹھانے سے منع کیا۔ دیکھیں ہمارا دین کیا خوبصورت دین ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تربیت کی ہے کہ اس سے بھی انسان کے اندر ہرس، ہوس، لالچ اور نفسا نفسی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہاں دوسروں کی اجازت سے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ دوسرے اگر آپس میں سارے اجتماعی طور پہ یہ بات کر لیں کہ ٹھیک ہے بھائی ایک سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، یا ایک بندہ کہے کہ بھائی مجھے اجازت ہے ایک سے زیادہ کھانے کی، تو پھر آدمی کھا سکتا ہے، ورنہ ایک چیز ہی اٹھانی چاہیے برتن میں سے۔ اور کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اور بزرگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ پیٹ میں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اور حدیث میں بھی بالکل بعین ہی یہی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک خالی۔ تو خالی ایک حصہ جب رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بھوک رکھ کے ہی آپ نے کھانا کھایا۔ ہاں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اگر انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ 1 دن سے 2 دن سے کھانا نہیں ملا، تو ایسی صورت میں آدمی پیٹ بھر کر بھی کھا پی سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ جب پیش کیا تو کہا اور پیو اور پیو اور پیو، پھر انہوں نے سیر ہو کے دودھ کو پیا تھا۔ کبھی کبھار لیکن عام روٹین جو ہے وہ 3 حصے کر کے بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اور یہ میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے بہت سی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے۔ کھانا کم کھائیں اور پیدل زیادہ چلیں۔ اسی طرح اگر کوئی کھانا آدمی کو بعض اوقات پسند نہیں ہوتا، اگر کھانا پسند نہیں تو اس کے اندر نقص نہیں نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر چیز پسند آ گئی تو کھا لی، اگر پسند نہیں آئی، آپ کے مزاج کی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اچار کے ساتھ کھا لیں، چٹنی کے ساتھ کھا لیں، دہی کے ساتھ کھا لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کے نقص نکال لیں اور کھانا بنانے والے اور پیش کرنے والے میزبان اور گھر والوں کی تکلیف کا سبب بنے اور اللہ کی ناشکری کا بھی ذریعہ بنے۔ تو اسی طرح کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ پھونکے مارتے ہیں کھانے کے اندر، اور خصوصاً پینے کی چیزوں کے اندر، تو پھونک مارنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کھانے کے اندر پھونک ماری جائے۔ ہاں اگر کوئی کھانے کے اندر بلکہ کوئی چیز گر جائے تو اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کو تھوڑا سا اوپر سے گرا دیں یا چمچ وغیرہ کے ساتھ نکال لیں، تو اس کے اندر پھونک نہیں مارنی، پھونک مارنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح برتن کے اندر سانس لینے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، سانس جو ہے وہ برتن سے باہر منہ نکال کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بھی منع کیا ہے، ٹیک لگا کر کھانا کھانا، اس سے بھی آپ نے یعنی منع تو نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح بغیر کسی کی دعوت کے آپ نے کسی کے گھر کھانے پہ نہیں جانا، اور یہ منع اور حرام ہے، حرام کھانا کھائیں گے اگر بغیر کسی کی اجازت کے کسی دعوت کے اندر جا گھسیں گے۔ اور بعض لوگوں کی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنے دوست کو، اپنے بچوں کو 2-3 بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں بغیر اجازت کے، یہ جائز نہیں ہے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔
کیا خوبصورت دین ہے، کیا پیارا دین ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آخر میں کھانا کھانے کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھیں، کھانا کھانے کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک جو صحیح مسنون دعائیں ہیں ان میں سے دو دعائیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دعا تو یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھلایا اور مجھے میری طاقت اور قوت اور اپروچ کے بغیر اتنا کچھ عطا کر دیا۔ ایک تو یہ دعا ہے، جس نے یہ دعا پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد، فرمایا کہ اس کے اللہ پاک گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، کھانا بھی کھایا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور ساتھ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا اور پھر اس کو ڈائجسٹ کرنے کا سسٹم بنایا اور پھر اس کا اخراج کا نظام بنایا، ایکسکریٹری سسٹم بنایا، ڈائجسٹو سسٹم بنایا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی شاندار، اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے لیے بھی دعا بتائی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، بھائی اللہ پاک تمہیں برکت دے، تمہیں معاف کرے، تم پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح ایک دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے ہاں نیک لوگ افطاری کریں، کھانا نیک لوگ کھائیں، روزے دار افطاریاں کریں، وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل فرمائیں۔ اور یہ دعائیں بھی یاد کریں اور کھانا میزبان کا بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں، اور اگر گھر میں کھا رہے ہیں تو گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کریں، اور بطور خاص ان دنوں کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کا، بیویوں کا، گھر والی عورتوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔